قربانی جیسی اہم عبادت شریعت مطہرہ کی طرف سے ہر اس شخص پر واجب ہے جو بندہ صاحب استطاعت ہو، صاحب نصاب ہو۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے موقف کے مطابق قربانی صاحب استطاعت پر واجب ہے۔ بعض لوگوں نے اس کو سنت قرار دیا ہے اور کہا کہ کر لیں تو ثواب ہے، نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں ہے، جبکہ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا موقف دلائل کی روشنی میں کتاب و سنت سے جو دلائل ہیں بالکل واضح ہے کہ صاحب استطاعت پر قربانی کرنا واجب ہے۔ صاحب استطاعت ہر وہ شخص ہے جس کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا 52.5 تولے چاندی کی مالیت کی رقم، روپیہ، پیسہ یا کوئی بھی کرنسی اس کے پاس موجود ہو، مال تجارت موجود ہو، یا اپنے گھر کے اندر جو حاجت اصلیہ سے زائد سامان ہے وہ بھی اگر 52.5 تولے چاندی کی رقم کو پہنچ جاتا ہے تو اس مال کا مالک وہ صاحب نصاب ہے، اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں اس کے دلائل موجود ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں وجوب قربانی پر دلائل پیش کروں، تمہیداً مختصر سا یہ خاکہ سمجھیں کہ قرآن مجید میں احادیث مبارکہ میں بعض مقامات پہ فرض، واجب اور سنت کے الفاظ لغوی معنوں میں استعمال ہوئے ہیں، اصطلاحی معنوں میں استعمال نہیں ہوئے۔ مثلا فرض کا معنی ہے مقرر کرنا، اندازہ کرنا، سنت کا معنی ہے طریقہ، عادت، اور واجب کا معنی ہے لازم ہونا یا کسی چیز کا ثابت ہونا۔ تو اب لغوی طور پہ تو اگرچہ ان کے یہ معانی موجود ہیں، لیکن فقہا کے نزدیک جو اصطلاحات ہیں واجب کی، سنت کی، فرض کی، ہم نے ان اصطلاحات کی روشنی میں دیکھنا ہے کہ کون سا حکم شرعی واجب ہے اور کون سا حکم شرعی جو ہے وہ سنت ہے۔ اگرچہ بعض احادیث میں ایک واجب کے لیے بھی سنت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اس سنت سے مراد عادت اور طریقہ ہوتا ہے، نہ کہ اصطلاحی سنت۔ اب جب ہم قربانی کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو قربانی دلائل کے اعتبار سے واجب ہے۔ وہ اس طرح کے قربانی کے بارے میں ایک تو قرآن مجید میں جو سورۃ الکوثر میں اللہ رب العزت نے حکم ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فصلی لربک وانحر، پس اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، امام قتادہ اور بہت سارے جلیل القدر تابعین سے اس کی تفسیر یہ منقول ہے، فصلی لربک، پس اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے سے مراد یہ عید کی نماز ہے۔ ونحر، اور ونحر یعنی انحار کا جو صیغہ ہے اس میں حکم ہے قربانی کرنے کا۔ تو اب یہ جو انحار کا صیغہ ہے یہ صیغہ امر ہے، قرآن مجید میں بھی ذکر ہوا اور آگے احادیث مبارکہ میں بھی یہ صیغہ امر مذکور ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5500 ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ذبح قبل الصلاۃ فلیذبح مکانہا اخرى، جو نماز سے پہلے اپنے قربانی کے جانور کو ذبح کر دے پس وہ اس کی جگہ پہ دوسرا جانور قربان کرے، دوسرے کی قربانی کرے، اس کو ذبح کرے۔ تو اب فلیذبح میں جو صیغہ ہے یہ صیغہ امر کا ہے۔ قرآن مجید کی سورۃ الکوثر میں بھی صیغہ امر اور حدیث میں بھی صیغہ امر ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی حکم دیا اور اللہ رب العزت جل شانہ کی طرف سے بھی حکم ہے۔ تو اب یہ جو امر کا صیغہ ہے، اصول فقہا میں یہ اصول اور ضابطہ ہے۔ وہ ضابطہ یہ ہے کہ مطلق الامر یدل علی الوجوب عند عدم القرینۃ الصارفہ، جب مطلقاً کسی جگہ پہ امر آتا ہے، کسی کام کے کرنے کا حکم آ جاتا ہے، قرینہ صارفہ موجود نہ ہو تو وہ امر اس سے وجوب ثابت ہوتا ہے۔ اب قرآن مجید میں بھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی صیغہ امر آ گیا اور قرینہ صارفہ بھی موجود نہیں، بلکہ اس حکم امر سے وجوب ثابت ہونے کے باقاعدہ سے دلائل احادیث کی کتابوں میں موجود ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری احادیث کی روشنی میں، جیسا کہ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3123 اور اس کے علاوہ مستدرک علی الصحیحین میں جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 156
اور حدیث کا نمبر ہے 7727۔ امام حاکم نے اس حدیث کو صحیح کہا، امام ذہبی نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا، ناصر الدین البانی غیر مقلد نے بھی اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے۔ وہ حدیث یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان لہ سعۃ ولم یضحی، جس بندے کے پاس گنجائش ہو، اس کے پاس وسعت ہو اور وسعت کے باوجود وہ قربانی نہ کرے، فلا یقربن مصلانا، پس وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے، یعنی وہ ہمارے ساتھ عید پڑھنے کے لیے حاضر نہ ہو جو وسعت کے باوجود قربانی نہیں کرتا۔ ایک طرف امر موجود ہے اور دوسری طرف اس امر پر عمل نہ کرنے پر ناراضگی اور وعید موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بندے پر تحدید ارشاد فرمائی جو بندہ وسعت کے باوجود قربانی نہیں کرتا۔ تو لہٰذا اس حدیث سے اور دیگر دلائل سے یہ بات بالکل واضح ہوئی کہ قربانی کرنا یہ صرف مستحب عمل نہیں ہے کہ کر لیں تو ثواب ہے، نہ کریں تو کوئی گناہ نہیں ہے، بلکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا جو موقف ہے ان دلائل کی روشنی بالکل واضح ہو کے سامنے آتا ہے کہ قربانی کرنا صاحب استطاعت پر واجب ہے۔ اس کے علاوہ آگے چلیے، سنن نسائی میں 4230 نمبر حدیث ہے، سنن ابی داؤد میں 2788 نمبر حدیث اور سنن ابن ماجہ میں 3125 نمبر حدیث ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان علی اہل بیت فی کل عام اضحیٰ و عتیرہ، کہ ہر گھر والے پر ہر سال ایک قربانی اور عتیرہ لازم ہے، واجب ہے۔ یہ اعلیٰ جو ہے یہ الزام کے لیے آتا ہے، کسی چیز کو لازم کرنے کے لیے، کہ ہر گھر والے پر سال میں قربانی کرنا واجب ہے اور عتیرہ کرنا واجب ہے۔ عتیرہ کا حکم منسوخ ہو گیا اور قربانی کا حکم بالکل اپنی جگہ پہ موجود رہے گا، لہذا اس اعلیٰ سے بھی ثابت ہوا کہ قربانی کرنا صاحب استطاعت پر واجب ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ایک صحابی حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس ایک جزع ہے، بکری کا بچہ، تو کیا میں اگر اس کو قربانی اس کی دے دوں تو کیا میری طرف سے قربانی ہو جائے گی؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد میں، یہ سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 2800 ہے، صحیح حدیث ہے، ولا تجزئ عن احد بعدک، فرمایا کہ تیرے بعد یہ کسی کی طرف سے جائز نہیں ہوگا، یعنی تو کر لے کہ تیری طرف سے جائز ہو جائے گا، لیکن تیرے بعد کی کوئی بندہ کرتا ہے تو اس کے لیے یہ کرنا جائز نہیں ہوگا۔ تو یہ حدیث بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اگر یہ ایک ترغیب کے طور پر ہوتا اور رغیبہ میں سے اور ایک مستحب عمل ہوتا تو ٹھیک ہے، جو مرضی جانور قربان کر لیتے اس کو نفل کا ثواب مل جاتا، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تیری طرف سے تو جائز ہے، تیرے بعد کسی کی طرف سے اس طرح کا چھوٹا جانور قربان کرنا قربانی کے لیے جائز نہیں ہے۔ امام ابو جعفر محمد بن سلامہ الطحاوی رحمہ اللہ اپنی کتاب اختلاف الفقہاء کے صفحہ نمبر 81 پر اسی حدیث کو بیان کرنے کے بعد آپ اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ انما یجزی عنک ولا یجزی عن احد بعدک، یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیری طرف سے تو یہ جائز ہے لیکن تیرے بعد کسی کی طرف سے یہ جائز نہیں ہے۔ یدل علی الوجوب، امام طحاوی فرماتے ہیں کہ یہ جو جملہ ہے یہ وجوب پر دلالت کرتا ہے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ان احادیث طیبات سے حضور کے جو امر ہیں ان سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ قربانی جو ہے یہ صاحب استطاعت پر واجب ہے۔ ایک تو امر موجود ہے اور اس کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دائمی مواظبت والا عمل کیا ہے، حضور کا اپنا ذاتی عمل کیا ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جامع ترمذی کی حدیث نمبر 1507 ہے، جس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے کہ اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالمدینہ 10 سنین یضحی۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف میں 10 سال رہے اور حضور نے 10 سال ہی مدینہ شریف میں قربانی ادا فرمائی۔ تو حضور کے عمل سے مواظبت بھی ثابت ہو گئی اور اس پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا امر یعنی حکم دینا بھی ثابت ہو گیا، اور جو استطاعت کے باوجود قربانی نہ کرے اس سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس پر وعید بھی جو وہ حدیث پہ مذکور ہوئی۔ تو ان سارے دلائل سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ قربانی کرنا صاحب استطاعت پر واجب ہے۔ امام
ابن ماجہ نے اپنی کتاب سنن ابن ماجہ میں تو باقاعدہ باب عنوان قائم کیا، باب الاضاحی واجبۃ ہی ام لا، کہ کیا قربانیاں واجب ہیں یا واجب نہیں۔ تو اس کو بیان کرنے کے بعد سب سے پہلے یہی حدیث لے کے آئے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو وسعت پاتا ہو اور وسعت کے باوجود وہ قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ امام ابو داؤد نے اپنی کتاب سنن ابی داؤد میں قربانی کا جہاں چیپٹر اور باب قائم کیا ہے اس کا عنوان بھی یہی رکھا، باب ما جاء فی ایجاب الاضاحی، قربانیوں کے واجب ہونے کے بیان میں۔ تو قربانیوں کے واجب ہونے کا چیپٹر اور عنوان قائم کر کے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ ان احادیث کو لے کے آئے۔ سنن ابی داؤد میں، سنن ابن ماجہ میں یہ چیپٹرز موجود ہیں اور یہ دلائل جو ہیں اس بات کو واضح کرتے ہیں کہ قربانی صاحب استطاعت پر واجب ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی کر لے تو ثواب ہے، نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ جس بندے پر واجب ہے اس کو کرنا ضروری ہے، اگر نہیں کرے گا تو گناہگار ہوگا، کیونکہ واجب کا ترک جو ہے وہ گناہ ہوتا ہے۔